نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انه لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں نے مجھے کل کہا کہ جی آپ انگریزی نہیں بولتے، کچھ نے کہا جی اس میں پریکٹیکلٹی ہونی چاہیے لا کے حوالے سے، جو وکلا کو نہیں چاہتا کہ اس میں کچھ وقت ضائع کروں، تو بہرحال آپ غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ سا سبجیکٹ ہے تو اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان طریقے سے آپ کو اس کا کنسیپٹ ہر لحاظ سے دے دوں۔ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کرنے لگ رہے ہیں، جو ٹاپک سٹارٹ کرنے لگ رہے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ میں ٹاپک بیان کروں، میں کچھ برین سٹارم کرتا ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی انور کی بیوی نے 10 بچے پیدا کیے، لیکن آج انور نے بھی ایک بچہ پیدا کیا تھا، تو سننے والا یا حیران ہوتا ہے یا ہنستا ہے، کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک خاتون بیٹھی تھی جو اپنے مونچھوں کو تو دے رہی تھی اور اپنی داڑھی پر کنگھی پھیر رہی تھی، تو یہاں بھی ایک حیران کن سیناریو کریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ایک مرغ بیٹھا تھا اور اس نے انڈا دیا اور انڈا گرا اور ٹوٹ گیا، اس پر بھی آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ جناب آسمان پر بادل نہیں تھے اور موسلا دھار بارش بھی ہو رہی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مری میں تو ہر سال 50 درجے سینٹی گریڈ رہتا ہے، یہ بھی ایک اچھمبے کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو مسجد سے نکلا ہے ایک نماز کے وقت اور وہ پیشاب کر کے آیا ہے واش روم میں، تو سوسائٹی کہتی ہے کہ یہ نمازی ہے، ابھی مسجد سے نکلا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص جو ریڈ لائٹ ایریا سے نکلا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کا کردار غلط ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں لیگل پریزمپشن۔ اب پریزمپشن کا کیا مطلب ہے؟ لیگل تو وہی ہو گیا ریلیٹنگ ٹو لا، اور پریزمپشن کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو میں نے پہلے آپ کو یہ باتیں کی ہیں یہ سارے اسی سے متعلقہ ہیں۔ پریزمپشن کہتے ہیں قیاس، خیال، فرض کر لینا، کسی کے متعلق ایک رائے قائم کر لینا، اسے کہتے ہیں پریزمپشن۔ عام حالات میں بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ عورت بچہ دیتی ہے تو مرد دے ہی نہیں سکتا۔ عام حالات میں ہم کہتے ہیں کہ نہ عورت کی داڑھی ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ عام حالات میں ہم کہتے ہیں کہ بغیر بادل کے بارش ہو سکتی ہی نہیں۔ تو یہ سارا نظام ہم عام حالات میں کرتے ہیں، تو اب لا بھی کچھ پریزمپشن قائم کرتا ہے تاکہ گلشن کا کاروبار چل سکے، ورنہ ایک جج کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا پریزمپشن اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ کوئی ایک آفیشیل گزٹ میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، تو اس سے متعلق یہ پریزمپشن ہو جاتی ہے کہ یہ سائن شدہ ہے، چاہے اس پر دستخط نہ ہوئے ہو۔ ایوری پرسن از باؤنڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ویری تھنگ دیٹ دا ویری نوٹیفیکیشن ہیز بین سائنڈ۔ بے شک نہ ہوا ہو، لیکن پریزمپشن یہ بنے گی، سپوزیشن یہ بنے گی، قیاس یہ بنے گا، خیال یہ ہوگا، ظن یہ ہوگا، گمان یہ ہوگا کہ وہ دستخط کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریزمپشنز ہیں، مثلا اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی پت جھڑ ہے، آج کل پت جھڑ ہے، تو آپ کہیں گے یہ آٹم ہے۔ انڈرسٹوڈ اس کو ہم کہتے ہیں پھر کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اب پت جھڑ موسم ہے۔ اسی طرح جب آپ بہار کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نئے پتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کیونکہ عام حالات میں بھی شاعر لوگ بھی
عام لوگ بھی اس قسم کی پریزمپشنز قائم کرتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. جیسے پہلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ پین پکڑنے والا ہو، اس کے ہاتھ پر چھالے نہیں ہو سکتے. یہ پریزمپشن ہے، اور پریزمپشن بات غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انسان باؤنڈ ہے کہ اس قسم کی پریزمپشن کو لے کر چلتا ہے اور اپنے دنیا کے کاروبار احسن طریقے سے چلاتا ہے. تو اب جو پریزمپشن ہیں اس کی دو اقسام ہیں، پریزمپشن آف لا اینڈ پریزمپشن آف فیکٹ. ایک قیاس قانونی ہے اور دوسرا قیاس حقیقی ہے جو فیکٹس کے متعلقہ ہے. قیاس قانونی جو ہے اس کی پھر دو اقسام ہیں، کنکلوسو اور ریبٹیبل. کنکلوسو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی گنجائش نہ ہو، ہر لحاظ سے پکی ٹھکی کنفرمڈ قسم کی پریزمپشن ہے کہ اس پر آپ ایویڈنس نہیں دے سکتے، کہ ایک پریزمپشن قائم ہو چکی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کوئی شہادت بھی لے آئیں تو آپ نہیں لا سکتے. یہ جو پریزمپشن آف لا ہے اس کی ایک بہترین مثال کہ ایک بچہ جو 280 دن کے اندر پیدا ہوا، شادی ثابت ہے. اب آپ جتنی ایویڈنس لائیں کہ جناب نہیں بچہ تو حرامی ہے، تو آپ in the eye of law that very child will presume to be، اسی سے کہتے ہیں نا یعنی لیجیٹیمیٹ، حلالی، وہ بچہ حلالی ہی شمار ہوگا اور عدالت آپ کو یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ یہ بچہ حرامی ہے، کیونکہ یہ پریزمپشن آف لا ہے. اسی طرح پاکستان میں 8 سال، برطانیہ میں 7 سال، 7 سال پاکستان میں اور 8 سال برطانیہ میں. ایک بچہ اگر کوئی جرم کر دے، مثلا اس نے قتل کر دیا ہے، he will presume to be innocent as per law. وہ قانون کے مطابق یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ he hasn't got mens rea، اس کی کوئی یہ جو اس کی نیت ہے وہ مجرمانہ ہو سکتی ہی نہیں ہے، اس کی ذہنیت جو ہے وہ مجرمانہ ہو سکتی ہی نہیں. اسی بنیاد پر وہ بچہ بری ہو جائے گا. آپ چاہے جتنا چیختے رہیں کہ جناب اس نے اس کا یہ کام ہے، یہ یوں کرتا ہے، فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ اس کو سزا نہیں دلوا سکتے، اور اسی پریزمپشن کی ہی بنیاد پر وہ بچہ بری ہو گیا. اسی طرح کارپوریٹ لا ہے، ایک کمپنی کا رجسٹرار اگر سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ کمپنی رجسٹرڈ ہو چکی ہے تو یہ سفیشینٹ پریزمپشن ہے، سفیشینٹ پریزمپشن ہے، کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کو اس قسم کا کوئی کیس یا دعویٰ وغیرہ بھی کریں تو وہ اس بنیاد پر خارج ہو جائے گا، پریزمپشن اس کے فیور میں کھڑی ہوئی ہے. اب جو پریزمپشن ہے یہ ایک ہے ریبٹیبل اور ارریبٹیبل. ارریبٹیبل جو ہے جو ناقابل تردید ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. اب ہے ریبٹیبل، قابل تردید، جس کے وہ آپ تردید کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ان فیور آف دیٹ آپ ایویڈنس بھی پیش کر سکتے ہیں. اس کی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت چیک، بل آف ایکسچینج، یہ جو ہیں ان کے متعلق کہا جائے گا these instruments are for value. یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ کسی رقم کے لیے ہی ہوں گے، چاہے ان پر جو بھی لکھا ہوا ہو. ہاں البتہ اگر آپ چاہیں تو اس کی تردید کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو چیک ہے، یہ اس کے لیے نہیں تھا، رقم کے لیے ہے ہی نہیں، نہ اس پر رقم لکھی تھی، وغیرہ وغیرہ. لیکن پریزمپشن یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں فار ویلیو ہوں گے، اور یہ پریزمپشن جو ہے یہ اس میں جائے گی کہ یہ ویلیو کے لیے تھے. اسی طرح ایک شخص ہے 7 سال ہو گئے ہیں، he has not been heard of for 7 years. 7 سال ہو گئے ہیں، اس کے متعلق کسی نے نہیں سنا کہ وہ کہاں ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے. اب لا
will presume him to be dead. قانون اسے تصور کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، ظن کرتا ہے، گمان کرتا ہے، پریزیوم کرتا ہے، سپوز کرتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاہے he is in a position to lead evidence in connection therewith، اس کے لیے وہ ایویڈنس کہہ سکتا ہے کہ جناب میں لاہور میں بیٹھا تھا، وہ فلاں ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا یا فلاں پارک میں تھا، تو ایویڈنس دی جا سکتی ہے اس فیکٹ کو پروو کرنے کے لیے، ورنہ مفقود الخبر کہلائے گا اور وہ شخص مردہ شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کا کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ کیا عذاب ہے، قتل ہو گیا ہے اور مانا نہیں جا رہا۔ اب لا کی پریزمپشن یہ ہے کہ ایوری پرسن از پریزیومڈ ٹو بی انوسینٹ انٹل فاؤنڈ گلٹی، کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ایک ملزم کو آپ مجرم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اب ایویڈنس کی بات ہے، اس کو ریبٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی تردید کی جا سکتی ہے، اس کو ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ قانون کے پلڑے میں اپنی ایویڈنس لے آئیں۔ اگر پراسیکیوٹر چاہے، مدعی چاہے تو وہ اپنے ایویڈنس لے آئے، اپنے گواہان لے آئے اور اپنے گواہان کو پیش کرے اور ثابت کرے کہ جناب اس نے قتل کیا ہے، ورنہ اس وقت تک he will presume to be an innocent، وہ معصوم تصور کیا جائے گا۔ تو یہ نظام جو ہے اتنا خوبصورت ہے اس انداز سے بھی۔ اسی طرح ہم جوڈیشل نوٹس پڑھیں گے، مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ جی پرسوں بدھ تھا اور اس پر کہے جی میں گواہ لانا چاہتا ہوں، تو عدالتوں کو پاور دے دی گئی ہے جوڈیشل نوٹس لینے کی کہ ضرورت نہیں ہے۔ خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج اگر جمعرات ہے تو کل بدھ تھا، اگر کل بدھ تھا آج جمعرات ہے تو کل جمعہ ہوگا، تو اس کے لیے ایویڈنس لانے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، خود عدالتیں جو ہے وہ نوٹس لے لیتی ہیں۔ اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک شفا کا کیس آیا، اس میں ایک لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے پارٹیز کو، تو وہ وکیل صاحب کی طرف سے نوٹس جاتا ہے، تو انہوں نے 2014 میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے جو نوٹس ہے وہ 29 فروری کو بھیجا، تو میں نے درخواست دے دی، 711 کی درخواست ہوتی ہے کہ اگینسٹ لا کوئی بات ہو، تو اسی پریزمپشن کی بنیاد پر میں نے کہا جناب 29 کا مہینہ تھا ہی نہیں، مہینہ ہی 28 کا تھا، تو یہ کیسے کہتے ہیں ہم نے نوٹس بھیجا تھا؟ تو اب آپ حیران ہوں گے کہ اسی پوائنٹ پر میں نے دعویٰ وہ ون کر لیا۔ کیوں؟ اسی پریزمپشن کی بنیاد پر، اسی سپوزیشن کی بنیاد پر، اسی قیاس کی بنیاد پر، اسی ظن کی بنیاد پر، اسی فرض کی بنیاد پر کہ فروری کے جو ہیں وہ دن ہی 28 تھے، تو 29 کو نوٹس کیسے چلا گیا؟ تو وہ بے شک چیختے رہے، دوسری پارٹی چیختی رہے۔ تو یہ پریزمپشن جب ہے یہ کنکلوسیو پروف ہے، اس کے کوئی ایویڈنس کوئی کہے مہربانی فرمائیں گے کہ اس کو آگے چلائیں اور ہم ایویڈنس پیش کرتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرنا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایویڈنس لائی جائے اور بعد میں فیصلہ کیا جائے۔ تو محض اسی بنیاد پر I won that very case۔ اب تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ یہی پریزمپشنز کو جب ہم لیتے ہیں تو کچھ لیگل فکشنز بھی جنم لیتی ہیں۔ اب فکشن اصل میں کہتے ہیں ہیلہ قانونی، ہیلہ قانونی۔ ویسے فکشن ہم بناوٹ کو بھی کہتے ہیں، افسانے کو بھی کہتے ہیں، کہانی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں قانون نے بھی اس کو جگہ دی، لیگل فکشن کو، اور اس کے تحت بھی ہم یہ اپنا لا کا جو کاروبار ہے یہ چلاتے ہیں۔ اس میں اب آپ دیکھیں یہ کہ ایک بچہ جب اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ اصل باپ کو تو نہیں ہوتا،
تو اسی ہیلہ قانونی لیگل فکشن کے تحت اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ ہندوازم میں بھی یہ چیز موجود ہے، اسلامکلی بھی ہے، لیکن اسے اصل ماں باپ سے پکارا جائے گا، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ تاہم اس کی جو اڈاپٹیشن ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، متبنہ بنانا ہے، اس کو اختیار کر لینا ہے، وہ اسی لیگل فکشن کے تحت آتا ہے، اور جو عدالتیں اس کو پھر قبول کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لمیٹڈ کمپنی جو ہے، مثلا حبیب بینک لمیٹڈ، مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ، اب یہ کمپنیاں ہیں، اس کو پرسونیفائی کر کے ان کو بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ لمیٹڈ کمپنی، المحدود یعنی لمیٹڈ بائی شیئر اینڈ لمیٹڈ بائی گارنٹی، ایک لمیٹڈ کمپنی ہے، تو اب آپ ان کا کلرک ہے، وہ آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی مسئلہ کرتا ہے، تو آپ جا کے ان کے خلاف دعویٰ دائر کر لیتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ بینک الحبیب، حبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ اب اس کو پرسونیفائی کر کے اس کو پرسن کا درجہ دے دیا جاتا ہے اسی لیگل فکشن کے ذریعے۔ اب جو پرسن ہے وہ تو نیچرل پرسن ہوتا ہے نا، لیکن اس کو پرسونیفائی اسی ہیلہ قانونی کے تحت بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ پرسن ہوتا ہے، پرسن کی کیا ڈیفینیشن ہے ہم آگے پڑھیں گے غالباً۔ ہو کین سو اینڈ ہو کین بی سوڈ، جس پر دعویٰ کیا جائے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس کو، یا جس کے ساتھ رائٹس اور ڈیوٹیز انوالو ہوں، اس کو پرسن کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک مسجد ہے کہ آیا وہ شخص ہے؟ یس، اگر وہ سارا نظام ہے رائٹس ڈیوٹی والا تو مسجد بھی شخص ہے۔ اسی طرح خیر، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک اس طرح نہیں ہے، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں لیگل فکشن کے انداز سے، تو وہ اسی طرح نظام چلتا ہے۔ اس طرح بورڈ آف ریونیو، انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے، ریلوے کمپنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ان کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح ہیلہ قانونی کے تحت مسئلے چلتے ہیں۔ اسی طرح کیس لا جو ہے وہ بھی اسی فکشن پر ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، اب کوئی تشریح میں شکم رہ گیا، کوئی سلسلہ اس طرح ہو گیا، تو عدالتیں جو ہے ہماری ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ اس میں اسی فکشن کے تحت ہی اپنے کیس لا دیتی ہیں، انٹرپریٹیشن دیتی ہیں، جس کے تحت مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو نہ سمجھ آنے والا ہو۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اب آپ دیکھیں کنسٹرکٹیو پوزیشن، اس میں بھی ہیلہ قانونی ہے۔ کنسٹرکٹیو پوزیشن ایک قبضہ مانوی ہوتا ہے، ایک کنسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کے گودام میں 100 بوریاں پڑی ہوئی ہیں گندم کی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیسے لے لیتا ہوں اور چابیاں اسے دے دیتا ہوں، تو کنسٹرکٹیولی ہی ہیز پوزیسڈ دیٹ ویری بیگز، اس نے قبضے میں لے لی، حالانکہ وہ گودام کہیں ہے، بوریاں کہیں پڑی ہوئی ہیں، چابی تو یہاں دی جا رہی ہے، تو یہ کنسٹرکٹ پوزیشن کے تحت اس کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح میری ایک گاڑی ہے، وہ کہیں سٹور میں کھڑی ہوئی ہے، بیٹھے ہم یہاں ہیں میرے گھر میں، تو ہم یہاں گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں پیسے، اور چابی میں دے دیتا ہوں، تو گودام میں کھڑی ہوئی گاڑی کا قبضہ جو ہے وہ تعمیری نوعیت کا کنسٹرکٹیولی اس کا شمار ہوگا جس نے پیسے دے دیے ہیں اور چابیاں میں نے اس کو دے دی ہیں، اسی جگہ پر وہ کنسٹرکٹیو پوزیشن شمار ہوگا۔ اسی طرح ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مالک کون ہے، بینیفیشری کون ہے، اس کے تحت بھی اسی فکشن کے تحت وہ بینیفیشری جو ہے وہ آنر کہلاتا ہے، حالانکہ ریئل آنر اور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہندو بچہ جو ابھی شک میں مدر میں ہے، اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی گفٹ وغیرہ اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو پراپرٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور وہ انٹائٹلڈ ہوتا ہے اب اس پراپرٹی کا۔ اسی طرح فقہی مسائل ہیں لیکن سمجھنے کی حد تک
کہ ایک مسلم بچہ جو شکم مادر میں ہو اور وہ 6 مہینے کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے بھی مالک گردانا جاتا ہے، وہ بھی اسی لیگل فکشن کے تھرو۔ تو یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارا نظام اگر عام آدمی کو سوسائٹی میں کہا جائے تو وہ شاید پریشان ہو جائے، لیکن اس کو پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود تو کہتا تھا کہ نہیں جی نہیں، بغیر بادل کے بارش نہیں ہو سکتی، نہیں جی نہیں، عورت کی داڑھی نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جو پریزمپشنز ہیں وہی سارا نظام جو ہے وہ اس لا میں آ کر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اس کے تحت عدالتیں ہم وکلا حضرات یہ سارا قانونی نظام اسی طرح چلاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ابھی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی اس میں سلسلہ ہے تو مجھے کمنٹس بھی آپ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید پالش کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس کی لائکس کی اور شیئرنگ کی اور آپ کی یہ مجھے ضرورت پڑتی رہے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ، اور اللہ حافظ۔